بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، آپ نے ٹائٹل اور موضوع دیکھ لیا۔ گزارش یہ ہے کہ شہادت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما واقعی طور پر اس بات کا حق رکھتا ہے کہ قیامت تک اس کا سوگ کیا جائے۔ شہادت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما واقعی اس بات کا متقاضی ہے کہ قیامت تک جو ہے وہ اشکبار رہا جائے۔ شہادت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ قیامت تک آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اس بات کی حقدار ہے کہ دل خون کے آنسو روئے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما واقعی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قیامت تک جو ہے وہ گریہ کناں رہا جائے۔ مگر میرے دوستو، بات یہ ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم سے مراد اہل السنہ، اور شیعہ حضرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، تو جھگڑا کس بات کا؟ یہ مگر کا لفظ جو ہے وہ ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ اس سوگ کو کم کیا جائے۔ غم حسین زندہ رہے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کر ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ غم زدہ ہو جاتا ہے، بعض کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنے بھی چاہیے۔ اسی طرح جب کربلا کی طرف نظریں جاتی ہیں اور وہ سارا منظر جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے، کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا ہوگا، کیسے وہ پیاسے رہے ہوں گے، کیسے حالت نماز میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا گیا ہوگا، کیسے تیروں تلواروں کے زخموں سے ان کا جسم جو ہے وہ چھلنی ہوا ہوگا۔ تو جب یہ سارے مناظر سامنے آتے ہیں تو واقعی دل خون کے آنسو روتا ہے، اور مسلمان کا دل رونا بھی چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم اگر بطور اہل سنت اور بطور شیعہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات کو بھی پیش نظر رکھ کر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شہادت حسین اتنا غمناک، اتنا المناک، اتنا دردناک اور اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ واقعی قیامت تک بھی اگر سوگ میں رہا جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شہادت پر، کسی بھی موت پر، یعنی اگر تبھی موت مسلمان مرتا ہے یا فی سبیل اللہ قتل کیا جاتا ہے، تو ہر وفات پر جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ میں رہنے سے منع کیا ہے۔ بس یہ اس بات کو اگر سارے فالو کر لیں، یعنی اہل سنہ تو کرتے ہیں، اگر شیعہ حضرات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو فالو کر لیں تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور 3 دن سے زیادہ سوگ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے لیے روا کیا ہے کہ جس کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جائے، وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ میں رہے گی۔ اس کے علاوہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، جو فرامین ہیں، جو فرمودات ہیں، جو ارشادات ہیں، وہ ماتم، نوحہ، گریہ زاری اور اس قسم کی جو جتنی بھی حرکات ہیں اس کے اپوزٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ، جس نے اپنے منہ پہ تماچے مارے، جس نے گریبان چاک کیا، جس نے جاہلیت کی پکاریں پکاری، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی فرامین ہیں۔ یعنی کہ اس طرح کی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے محرم کے دنوں میں جو شیعہ حضرات کرتے ہیں، یہ تو محبت حسین بھی نہیں ہے، نہ ہی محبت رسول ہے۔ ہم بڑے ادب و احترام سے سب کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ ایسی حرکات جو ہے خلاف سنت ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ہی خلاف ہیں، ان کو اگر ترک کیا جائے تو حقیقی طور پر ہم اسوہ رسول پر بھی عمل پیرا ہوں گے اور اسوہ حسینی پر بھی عمل پیرا ہوں گے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھی تھے، ان سے ہمیں صبر و تحمل کا تو سبق ملتا ہے، صبر و ثبات کا تو صبر ملتا ہے، لیکن اس کے منافی جو ہے وہ چیزیں ہمیں ان سے بھی نہیں ملتی۔ اور ان کے بعد جو آنے والے ان کی اولاد میں سے ہیں ائمہ کرام، جتنے بھی امام ہیں، امام باقر، امام جعفر، ان سے بھی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی۔ تو ضروری یہ ہے کہ غم حسین کو یاد کر کے بے شک اشکبار ہو لیا جائے، آنسو بہا لیے جائیں، اور بہانے بھی چاہیے۔ ان کی وہ جو غم ہے وہ دل میں زندہ رہنا چاہیے، لیکن بہرحال ایسی حرکات سے بھی رک جانا چاہیے۔ جیسا نبی علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ گیا، وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں فوت ہوا ہے، مدینہ شریف میں 16-17 مہینے اس کی عمر تھی۔
تو جب وہ فوت ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم اے ابراہیم تیری وفات سے بڑے غم زدہ ہیں، لیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن اپنی زبان سے وہ الفاظ نہیں کہیں گے جس سے ہمارا پروردگار ہی ناراض ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت غم تھا اپنے بیٹے کا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کے منافی وہ الفاظ نہیں کہے جس سے پروردگار ناراض ہوتا ہے۔ تو صبر کے منافی الفاظ کہنے سے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اس طرح کی حرکات کرنے سے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے اتفاق و اتحاد کو جو ہے وہ اور یہ پروان چڑھے، نہ کہ انتشار اور اختلاف جو ہے وہی پھیلتا جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔